السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ میلاد اپنے اپنے گھروں میں منایا جائے۔ میلاد منانے کے کیا طریقہ کار ہیں؟ میلاد ہم سوچتے ہیں شاید اسٹیج لگے گا، مائک ہوگا تو ہی میلاد ہوگی۔ نہیں، میلاد کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اوراق اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ اپنے بچوں میں سنائیں، تذکیرہ کریں، اور یہ تذکیرہ جو کرتا ہے اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ یوں پیش آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے اور مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھوک محسوس ہوئی اور پیاس لگی، تو راستے کے اندر ایک کچا سا مکان نظر آیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق یہاں پر پوچھو، شاید کوئی چیز مل جائے ان کے پاس۔ جب اس گھر کے قریب گئے، آواز دی تو وہ گھر، اس گھر کے اندر ایک بچہ تھا جس کا نام معبد اور ایک اس کی ماں۔ اندر سے معبد نے کہا کون؟ کہا ہم مسافر ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، شاید کہ آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہو۔ تو وہ عورت نہایت ہی پاکیزہ عرب کی رہنے والی معبد نے کہا میں ضرور آپ کو کچھ پیش کرتی، کیونکہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن اب آج فی الوقت میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں۔ بکریاں جو ہیں میرے شوہر چرانے گئے ہوئے ہیں، ریوڑ بھی گھر پہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس سے دودھ وغیرہ نکال کے آپ کو پیش کرتے۔ معبد نے جب یہ کہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اسی کے ڈیرے میں بندھی ہوئی ایک کونے میں ایک بکری جو لاگر سی کمزور سی بکری تھی، حضور کی نگاہ اس پہ پڑی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اجازت دو اے معبد، اگر تم اجازت دو تو اس بکری کا دودھ ہم دو لیں۔ جناب ابوبکر صدیق نے آگے بات کی۔ اس عورت نے کہا بھلا یہ بکری بے دودھ والی ہے، دودھ والی نہیں ہے؟ تو حضور نے کہا اگر آپ اجازت دو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ تو عورت نے تاریخ کہتی اجازت دے دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے فرمانے لگے، کہا صدیق لاؤ، برتن لاؤ اور دودھ نکالو۔ حضور نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ اس بکری کی پشت پر رکھا۔ پھر کیا تھا کہ دیکھا ایک برتن اندر سے منگوایا، بھر گیا، دوسرا منگوایا، بھر گیا، حتیٰ کہ گھر کے کافی برتن دودھ سے بھر گئے، اور دودھ کا ایسا نکلنا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی آب کوثر سے اس دودھ کا کنیکشن جوڑ دیا گیا ہو۔ تو معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے پیا، جناب ابوبکر نے پیا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تناول کیا، اور ایک پیالہ اور بھرا ہوا اس معبد کو دیا۔ کہ جب ابو معبد آئے یعنی آپ کا شوہر آئے تو اس کو بھی یہ پیش کرنا۔ پھر حضور آگے نکل گئے۔ اب یہ جو عورت تھی یہ دیکھتی رہ گئی، کہ جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی وہ بکری آرام سے کھڑی ہو کے دودھ دے رہی ہے، پتہ نہیں کون سے مہمان ہے یہ۔ پھر کیا تھا، یہ بات پھر دن کی، اور شام کو جب شوہر آیا اس نے اپنے بیڑے پہ، اپنے ڈیرے میں ایک عجیب سی خوشبوئیں محسوس کی۔ کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں کوئی آیا تھا۔ کہا کون تھا؟ کہا ہاں مبارک آیا تھا، یعنی کہ نام تو پوچھنا ہی بھول گئی تھی وہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کا کردار اخلاق دیکھ کر اسی میں گم تھی، نام پوچھنا بھول گئی، اور اپنے ہی ارادے میں نام طے کر لیا۔ اور جب اتنی برکت والا آتا ہے، یعنی کہ جو جانور بیمار ہو، دودھ نہ دے رہا ہو، اس سے دودھ نکالا جائے، پیا جائے، پلایا جائے، برتن بھی بھر جائیں،
یہ تمام واقعات وہ دیکھ چکی تھی، تو اس نے اپنے ہی من میں نام رکھا اور شوہر سے کہہ دیا کہ آج کوئی مبارک آیا تھا۔ بس پھر کیا تھا کہ ام معبد سے اس کے شوہر نے کہا بتاؤ اس کا حولیہ کیا تھا، وہ دکھنے میں کیسا تھا، کیسے لگتا تھا۔ بس یہ باتیں پوچھی تو ام معبد نے جو ہے اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں حضور کا حولیہ، حضور کے اخلاق، حضور کا چہرہ، حضور کی زلفیں، حضور کا قد و قامت جب بیان کیا، وہ سنتے ہی رہ گیا۔ اور پھر اس کے گھر کا ماحول یہ بن گیا کہ رات شام کو جب وہ آتا ایوڑ سے تو کہتا پہلے حضور کی بات کرو، یعنی پہلے اس مبارک کا قصہ سناؤ، پھر مبارک کی باتیں ہوتی۔ اور وہ کہتا کہ جب بھی کبھی دوبارہ آ جائے مبارک تو مجھے ضرور جنگل ہی سے بلا لینا، میں آ جاؤں گا، میں قریب قریب بکریاں چراؤں گا، اور جب مبارک آئے گا تو میں بھی ان سے ملوں گا۔ بس یہ وہ شوہر کہتا تھا۔ اب رات کو دیکھو ہر روز وہاں میلاد ہو رہی تھی، یعنی حضور کا تذکرہ، حضور کا ذکر وہاں پر ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے ایک دن اس عورت کو کوئی کام پڑا تو وہ عورت اپنے اسی گاؤں سے نکلی اور شہر کی طرف گئی۔ جب شہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ داخل ہوئی تو اس کے بچے کی نظر جناب ابوبکر صدیق ایک گلی سے نکل رہے تھے، بچے کی نظر پڑی اور کہا حاجہ صاحب المبارک، یعنی کہ اے امی جان یہ وہ مبارک کے ساتھ والا آدمی ہے جو مبارک کے ساتھ تھا۔ پھر کیا تھا، دونوں ماں بیٹے لپ کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرے اور کہا مبارک کہاں ہیں، کیونکہ نام تو خود کا ہی رکھا ہوا تھا۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ حضور کا پوچھ رہے ہیں، کہا مبارک کہاں ہیں، وہ جو تمہارے ساتھ تھے مبارک۔ تو کہا چلو میں تمہیں مبارک کے پاس لے چلتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے یہ دونوں ماں بیٹے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر جو ہے ان دونوں نے حضور کے بارگاہ میں خراج عقیدت اپنے جس انداز میں بھی تھا وہ تعریف و توصیف کی، اور اس کے بعد حضور کے مبارک ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اب پھر جب یہ گھر آ گئے، شام کو جب ام معبد کا شوہر آیا، اس نے پھر وہی خوشبو محسوس کی۔ پتہ چلا کہ جو حضور سے ملتا ہے، حضور جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر بھی خوشبو ہوتی ہے، اور جو حضور سے مل کر آتا ہے تو اس کے مل کے آنے سے بھی خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔ بس یہی وجہ ہے، آج بھی کوئی مدینے جاتا ہے، مدینے جاتا ہے تب ایسا نہیں ہوتا، جب مدینے سے آتا ہے تو لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں واقعی اس کا چہرہ روشن ہو گیا ہے، اس کا چہرہ منور ہو گیا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہی نہیں کرتے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ وہاں کا اثر ہوتا ہے آپ کی بارگاہ کا۔ اب یہ عورت اور یہ بچہ جب واپس گھر گئے، گھر کا ایک دم جو ہے ماحول خوشنما ہو گیا۔ شوہر آیا، اس نے خوشبو محسوس کی، کہا کیا مبارک پھر آیا تھا، خوشبو آ رہی ہے؟ کہا مبارک تو نہیں آیا تھا بابا، ہم مبارک سے مل کر آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اس نے کہا مجھے بھی جلدی لے چلو، اور میں بھی اسی مبارک سے ملنا چاہتا ہوں، اور جس مذہب پہ وہ ہیں میں بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوں اس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میلاد کو منائیں۔ میلاد منانے کے لیے ضروری نہیں بہت سارے جھنڈے ہوں، بہت ساری لائٹیں ہوں، اسٹیج ہوں، بہت سارے علماء ہوں، بہت سارا لنگر ہو، نہ یہ کچھ بھی نہ ہو۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے اور آپ کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیجیے، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔